ناظرین السلام علیکم۔ ذوالنون مصری نے فرمایا تھا کہ صوفی جب بولتا ہے تو اس کی زبان حقائق بیان کرتی ہے، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کے اعضاء و جوارے قطع علائق کی نشانی دیتے ہیں۔ تصوف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور تصوف کو مختلف روایات کے اندر دیکھنے کے بعد ہم اسلامی روایت میں تصوف کو اس کی جو جڑیں ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہ اسلام کا جو منبع ہے، ظاہر ہے، جو سب سے بڑا سورس ہے وہ قرآن شریف ہے۔ تو قرآن شریف میں تصوف کے حوالے سے کون سی آیات موجود ہیں، اسی سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ظفر اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ نے گزشتہ پروگرام میں قرآن شریف کی کچھ آیات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جہاں پر تصوف کی روح آپ کو نظر آتی ہے۔ ہرچند ابتدائی اسلام میں تصوف نام شاید اس طرح سے لوگوں کے اذہان میں نہیں تھا۔ قرآن کی آیات جو اس مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خداوند کریم کی ذات ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ہے، ان کی اہل تصوف کیا تفسیر کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم تصوف کو ایک عمومی معنی میں لے رہے ہیں، جس سے مراد انسان کی نفسی اور روحانی کیفیت ہے، اور یہ وہ روایت انسانی ہے، لہذا انسان سے منسلک جو بھی مذاہب ہیں ان میں یہ شامل ہے۔ ہم نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ ہماری رائے میں تصوف سے مراد احسان بھی ہے، ہماری رائے میں تصوف سے مراد تزکیہ احسان بھی ہے، اور ہم تصوف کو دین کے جو داخلی تقاضے ہیں ان کا اظہار سمجھتے ہیں، اور دین کے جو انسان کی شرع کے خارجی تقاضے ہیں اس کو ہم شریعت سمجھتے ہیں۔ شریعت کے نام سے خارجی سے مراد یہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ کو سفر حج پہ جانا ہے، آپ کو قربانی کرنی ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، یہ سارے معاملات دین کے خارجی ظواہر ہیں۔ ان کو جو چیز تفصیل سے بیان کرتی ہے ہمارے ہاں شریعت تھی، اب اس کو فقہ بھی کہا جاتا ہے، ایک خاص معنی۔ بالکل صحیح۔ فقہ کی اصطلاح اگرچہ پہلے نہ تھی لیکن بعد میں تخصیص کی وجہ سے بن گئی۔ دین کے جو داخلی مراحل ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کا تعلق، اللہ سے خوف، اپنی تنہائیوں میں اللہ سے تعلق، بولنا ہے تو اللہ کا نام بولنا ہے، اور خاموشی اختیار کرنی ہے تو اللہ کی ذات کے مشاہدے میں خاموش ہونا ہے، دل کو پاک صاف کرنا ہے، لوگوں سے محبت کرنی ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہے، اپنی جان کی قربانی دینی ہے، نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر یہ مفاہیم ہے تصوف کی، جس میں ہم تصوف کو لیتے ہیں، یہ دین کا داخلی مطلوب ہے، دین ہم سے یہ چاہتا ہے، باطن دین جسے ہاں، یہ مزاج عارفانہ ہے، یہ ذوق عارفانہ ہے، یہ للہیت کا تصور ہے، یہ اخلاص صدق کا تصور ہے۔ ہماری رائے میں اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اگر یہ چیز ایسا ہی ایسی مفہوم ہے جس میں ہم لے کے چل رہے ہیں، ہم اس لیے واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے معلوم ہے کہ معاشرے میں ایک طبقہ ایسا جو علم لحاظ سے ان اصطلاحات کو ایسے استعمال نہیں کرتا، یہ میں ان کے لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ قرآن مجید ہماری علمی عرفان کا واحد ذریعہ ہے۔ ہم خدا کو اور خدا کی حقیقت کو، کائنات کی حقیقت کو، ان اور مابعدی حقائق کو یا اپنے نظام حق کو اگر کہیں سے لیتے ہیں وہ قرآن مجید ہے، جس کی حفاظت کا اللہ میاں نے ذمہ اٹھایا ہوا۔ اس کی شرح سنت کرتی حدیث، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، بالکل۔ ہم اگلے پروگرام میں آئیں گے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اے انسان، آپ کی ذات کا اگر کوئی مرکز ہے وہ خدا ہے۔ آپ کی ذات اس سے پھوٹتی ہے، وہ اس کو جنم دیتا ہے، وہ اس کی ربوبیت کر کے پال پوس کے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اور مقصود آپ کا وہی ہونا چاہیے۔ نقشبندیوں کا مشہور نعرہ ہے کہ اے خدا، آپ ہمارا مطلوب ہے، آپ کی رضا ہماری مطلوب ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ جو قرآن مجید نے اس کو دیا ہے کہ آپ کی پیدائش اللہ کے ہاتھوں ہے، یہ زندگی میں ربوبیت آپ کی خدا کر رہا،
ربوبیت کہتے ہیں لہجہ بلہجہ کسی کو پال پالنا۔ پوس کے نرچر کر کے آگے لے جانا، اور آپ کی تمام سرگرمیوں کا مرکز اور رضا اور مقصود جو ہے اور منتہا منتہا۔ ان للہ و ان الیہ راجعون کی ایک تفسیر یہی ہے۔ اچھا، یہ آیات آپ نے کہہ دیا تو بھی بات کر لیں، ہم اس کو صرف موت کے ساتھ رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اسی بڑی حقیقت کا اظہار ہے، انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، انا الیہ راجعون، ایک وقت آئے گا یہ دنیا کا وقت گزار کے ابتلا ہم واپس اس کے پاس چلے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ آنے پہ احسان مندی کا احساس اور جانے کا اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کا احساس، ایمان و احتساباً دونوں ہمارے ہاں ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک عمومی سا خاکہ ہے جس کے تحت قرآن مجید کی آیات جو ہیں ہمیں ایک فریم ورک دیتی ہیں، تو یوں ہی آگے بڑھیں گے تو ہم ان کو باری باری جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ صحیح، جیسے قرآن میں جو آیات اس مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی دکھائیں گے، اور پھر صوفی تصور یہ بہت گہرا ہے کہ اگر خدا کی تلاش کرنی ہے تو کائنات میں بھی وہ موجود ہے اور تمہارے اندر بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید جو انسان بناتا ہے نا، جو آئیڈیل انسان ہے قرآن مجید کا، تصوف کا، جو انسان مطلوب ہے، جو انسان کامل مطلوب ہمارے ہاں کہتے ہیں، وہ ایسا انسان ہے کہ جو ہر لمحے خدا کے شعور میں رہتا ہے، شعوری انسان ہے، وہ ان پڑھ کوئی حیوانی سطح پر رہنے والا انسان نہیں ہے، وہ ہر لمحے ایگزامن کرتا ہے کائنات کو، اور اس سے اس کو جو حقیقت نظر آتی ہے وہ خدا ہے، خدا کی نشانی۔ وہ جب پھول اس کو خوبصورت لگتے ہیں تو خوشبو لیتا ہے، پھر کہتا ہے اے اللہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے اتنا خوبصورت بنایا، آپ نے باطل نہیں بنایا۔ وہ جب آسمان کو بھی دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ آپ کی کتنی نشانی ہیں، آپ زمین و آسمان کو پھیرتے ہیں، دن رات لاتے ہیں۔ وہ جب ایٹم کی تخلیق کرتا ہے، توڑتا ہے ایٹم کو، اس کے اندر ایٹم کے ذرے کے دل کو جب چیر کے انرجی لیتا ہے، پھر بھی کہتا ہے اللہ آپ کتنے قدرت والے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو مائکرو کازم ہے، یہ جو بڑی دنیا ہے، جو کاسموس ہے، اس کو وہاں خدا ہی نظر آتا ہے۔ اب اس کی میں ذرا صوفیانہ تعبیر کروں مثال کے ساتھ۔ جی تصوف کے اماموں میں سے امام ہے سید باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو میں نے وہاں ایک بیت اللہ دیکھا، تو میں واپس آ گیا۔ پھر میں حج کیا، انہوں نے غالباً 3 زندگی میں حج کیے، وہ خراسان سے مشہد سے آتے تھے، بستام سے، بستام مشہد نہیں، لمبا سفر تھا۔ دوبارہ جب حج کرنے میں آیا تو میں نے خانہ کعبہ بھی مجھے نظر آ رہا تھا، پہلی دفعہ میں آیا تو میں بھی نظر آ رہا تھا اپنے آپ کو، خانہ کعبہ بھی نظر آ رہا تھا۔ کہتا جب میں دوسری دفعہ حج پہ آیا تو میں اپنے آپ سے مٹ گیا، میں نظر نہیں آیا، مجھے نہیں معلوم میں کدھر ہوں، بس مجھے بیت اللہ ہی نظر آیا۔ اور جب میں تیسری دفعہ آیا تو نہ میں نظر آیا نہ بیت اللہ نظر آیا، بس مجھے اللہ ہی نظر آیا۔ اب یہ ارتقاء ہوتا ہے نا کہ انسان ان چیزوں سے جب ارتقاء کرتا ہے تو اصل پہ چلا جاتا ہے، تو صوفی بھی اپنے ارتقاء میں اس کو ہر وقت اللہ ہی نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ اس کی نشانی ہے کہ آفاق میں چاہے ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، چاہے ایک کمرہ ہے، چاہے ایٹم ہے، چاہے کہکشاں ہے، پھول ہے، چاہے وہ کائنات ہے، وہ کہتا ہے اللہ آپ نے بنائی ہے، یہ مٹ جائے گی آپ رہیں گے، یہ آپ کی قدرت کا اظہار ہے، آپ کی تخلیق، آپ فاتر ہیں، ابدی السماوات والارض ہیں، اے اللہ آپ خالق ہیں، اے اللہ آپ قدرت رکھتے ہیں، کائنات کو چلا رہے ہیں۔ یہ عذر کی نشانی ہے۔ آئیں آپ کی انفس کی نشانیاں، اس کے لیے یہ اصطلاحات انفس و آفاق بھی استعمال ہوتے ہیں، آفاق یہ، انفس یہ۔ صوفی کا بنیادی میدان اپنی ذات ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے اندر ایک پرائموڈیل صفت ہے، اللہ نے آپ میں ایک فطری ایک اپنا تعلق رکھا ہے، تعارف رکھا ہے،
وہ دلیل لیتا ہے قرآن پاک کی اس آیت سے، الستُ بربکم۔ اب قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں سے اب یہ روشنی جڑ گئی کہ میں نے آپ سے عہد لیا تھا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں۔ پرائیویڈیل کووننٹ، یہ ایک میثاق الست ہے جو ہمارے اندر ہے، اس تصور سے وہ شروع ہوتا ہے۔ پھر اپنی ذات میں کیا دیکھتا ہے؟ جو اس کی ترقی کا سفر ہے اندر جاننے والا، اس کو سفر در وطن کہا جاتا ہے کہ آپ اندر جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں، اپنی ذات کا عرفان، اپنی خامیوں کا عرفان۔ یہی بات ہے نا کہ آپ خدا کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، آپ کا ہر لمحہ، آپ کا نفس کا کوئی جسم، کوئی فکر، کوئی سوچ خدا سے دور تو نہیں ہے، نبی سے دور تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دور تو نہیں ہے، اور آپ اپنی ذات میں ہر لمحے میں، ذات کی خامیوں میں اس کو منسوب کرنا اللہ سے اس طرح کہ اللہ ان کو دور کر دے، اور ہر خوبیوں پہ خدا کا شکر ادا کرنا، ذات کے اندر، جسم کے اندر، یہ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ اسی میں رہتا ہے۔ ہم اس کو ایک خلاصہ بیان کریں اس سوال کا، آپ کے جواب کا، مراد یہ ہے کہ ایک صوفی ہر لمحے اللہ کی ذات میں سفر کرتا ہے، چاہے وہ آفاق کے ذریعے جائے اور چاہے ذات کے ذریعے جائے، اس کا مقصود خدا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں بایزید کی طرح، نہ اس کو آنکھ نظر آتی ہے اپنی، نہ کوئی چیزیں نظر آتی ہیں، نہ ذات نظر آتی ہے، نہ عبادات کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ آخر میں اس کو صرف اور صرف جو ہے خدا نظر آتا ہے، اور خدا کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اگر اس میں وہ مکمل ہو گیا تو وہ مکمل صوفی اور مسلمان ہے، اور اس میں جتنا وہ نیچے ہے اس کا درجہ اتنا ناقص ہے۔ تو کیا مختلف صوفی ٹریڈیشن میں جو روایات موجود ہیں کہ جیسے خاموشی اختیار کرنا، تنہائی اختیار کرنا، مراقبے کرنا اور آنکھیں بند کر کے مراقبے کرنا، تو یہ ساری کی ساری پریکٹسز ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے باطن کی طرف متوجہ کیا جی، جائے؟ یہ تمام ٹیکنیکس، تمام مجاہدے، مراقبے، اذکار اپنی ذات کا خدا سے تعلق جوڑنے کے لیے کرتے ہیں، صحیح۔ اپنے اندر کا جو عرفان ہے اور جو حصہ عرفانی اس کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، چونکہ صوفیاء کا قول یہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اللہ کو پہچان لیا، تو وہ تمام چیزوں سے اپنے اندر کی نفس کی پہنائیوں میں جا کر خدا کو وہ دیکھتے ہیں، خدا کی روشنی کو وہ دیکھتے ہیں، اور اسی میں وہ مست رہتے ہیں، اسی میں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اسی میں وہ مشاہدے اور مراقبے کرتے ہیں، اسی میں چلے جاتے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ وہ بائیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے اشارہ کیا میثاق الست کا، ایک قرآن کریم کی ایسی آیت جس کے حوالے سے بہت بات بھی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک میرے جیسا عام آدمی جو سوال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں آج یہ بات یاد کرنا چاہوں کہ کیا میں نے کوئی ایسا میثاق باندھا ہے، میں نے کوئی ایسا میرا کوئی معاہدہ ہوا ہے، تو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کب میری روح سے یا مجھ سے اس طرح کا میثاق لیا گیا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس آیت کے اوپر تھوڑی سی مزید گفتگو ہو۔ آیت یوں ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو جب بنایا، ان سے پہلے ان کی روحوں کو اکٹھا کیا، ارواح کو بلایا، ان سے بات چیت کی۔ سوال اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان روحوں سے کہا الستُ بربکم، کیا میں آپ کا رب ہوں؟ کیا آپ مجھے رب مانتے ہیں؟ کیا آپ مجھے رب مان کے زندگی گزاریں گے؟ جواب یہ ملا قالوا بلا، ہاں ہم ایسا ہی کریں گے۔ ہمارے روایت میں، اسلامی روایت میں اور صوفی روایت میں، یہ چونکہ ہماری روحوں کے ساتھ مکالمہ تھا، ہمارے روحوں کے خالق کا، تو یہ ہماری روح میں موجود ہے۔ اس کی اب جدید تحقیقات کے حساب سے آپ کہہ لیں کہ یہ سب کانشس میں ہے، سب کانشس میں، تحت شعور میں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ میں یاد کرنا چاہوں
مجھے نظر آئے گا، محسوس ہوگا کہ نہیں، جیسا کہ آپ کا سوال کا حصہ ہے۔ دیکھیے، آپ اس کی دلیلیں لیں۔ ایک تو دلیل ہے نا، قرآن مجید نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، صحیح۔ اب آگے چلیں۔ 8 ارب انسان ہے نا اگر دنیا میں، تو 7 ساڑھے 7 ارب آدمی اس تصور کو عملاً مانتا ہے۔ یہودی عیسائی سارے مانتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک عرفان ذات ہے، اس کو مانتے ہیں۔ آدم سے لے کر آج تک اس وقت میں، زمانے میں اور مکان میں یہ ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کا ماننا ایک بات کا، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس تصور کو مان رہے ہیں؟ جو خیر اور شر کا بنیادی تصور ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہی کہا کہ الہمہا فجورہا وتقواہا تقویٰ وہدیناہ النجدین، ہم نے آپ کو راستے دکھا دی، ہم نے آپ کو شاکراً گندی اور برائی لما کا۔ کفورا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی شعور الست کی تعبیریں ہیں۔ صحیح۔ اگر یہ تعبیر ہے جو ہے، تو دنیا کا 8 سے 8 ارب آدمی اس بات کو مانتا ہے شعوری طور پر کہ قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے، کائنڈنس، اچھی چیز۔ رحم اچھی چیز ہے، انصاف اچھی چیز ہے، پرورشن اپنی جگہ پر ہے، ڈیلیکوینسی توڑنا اس کو الگ ہے، لیکن وہ مانتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی عہد الست کا اظہار ہے۔ صوفی جب اپنی، یا کوئی مسلمان جب اپنی شرعی اعمال پورے کرتا ہے، اذکار بڑھاتا ہے، اور دنیا کو وہ ایک خاص پرسپیکٹو میں دیکھ کے جب آگے بڑھتا ہے، وہ اس الست کے اظہار کو، جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، اسی ربوبیت کے احساس میں پھر وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہر لمحے ادھر ہی دیکھتا ہے۔ تو اس کو، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو میں نے دلال دی جی۔ کہ اس کی وجہ سے وہ ہمارے اندر احساس ہے، وہ بہت اوپن کیوں نہیں ہے؟ اگر اتنا اوپن ہو جاتا اور اتنا متعین ہو جاتا، پھر ہمارا امتحان نہ ہوتا، پھر تو آپ جانوروں کی طرح پابند ہوتے اس حکم کے جو خدا دیتا ہے، پھر انسان کا شرف نہ رہتا، آزادی نہ رہتی، پھر آپ سٹون، حجر و نباتات بن جاتے۔ لہٰذا ہمارے ہاں یہ الست ہے، ہمیں اس کا احساس ہے، انسان اس کو ریئلائز کرنا چاہتا ہے، اور اس کی دلیلیں میں نے آپ کو مطلب اگر میں آپ کی بات کو سمرائز کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک حقیقت موجود ہے، چھپی ہوئی ہے، ممکن ہے اس کے اوپر کچھ دوسری تہیں آ گئی ہیں، تو کوشش کے ذریعے اس حقیقت تک پہنچا جائے تو اس کا ادراک ممکن ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور تصور جو کہ بہت واضح ملتا ہے، اور وہ ہے تسبیح کا تصور، کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح میں ہے۔ صوفیہ اپنے لٹریچر میں ان آیات کی طرف بھی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریفر کرتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ان آیات کو صوفیانہ نقطہ نظر سے کیسے سمجھا جاتا ہے، آپ کی زبان سے سن۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے، یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ کی تسبیح سے کئی مراد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانتی ہے، کائنات کا سارا نظام سوائے انسان کے، وہ تو قدرت پہ چلتا ہے، سنت پہ چلتا ہے، مقررہ اصول کے مطابق ہے، اس سے باہر ہل ہی نہیں نہیں جا سکتا۔ سکتا۔ اگر یہ جو سورج ہے، یہ 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، 1 خرب بھی اشاریہ کا یا حصہ اپنے نظام روٹین سے ہٹے گا ہٹ نا، جائے، یہ کائنات اندھیری ہو جائے گی، ایسے ہم مر جائیں گے۔ وہ اتنا مجبور ہے، اتنا پابندی کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں آزادی دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ بھی تسبیح ہے، حکم ماننا بھی۔ ایک تسبیح یہ ہے کہ آپ زبان سے کہتے ہیں، حال سے کہتے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں نا، ہم بھی اسی کائنات میں رہتے ہیں، ہم بھی تسبیح کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کی جو خوبصورت بولی ہے، جو تسبیح ہے۔ طوطا جو کہتا ہے میاں میٹھو، یہ تسبیح اللہ کی ذات کی۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کبوتر جو گڑگوں کرتے ہیں مزارات میں بیٹھے ہوتے ہیں مست بیٹھے، اللہ کی تسبیح ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مور اللہ کی ذات کی محبت میں مست ہوتا ہے، ڈانس کرتا ہے۔ ہماری صوفیاء کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کائنات کے اندر تمام چرند، تمام پرند، زمین، آسمان، شجر، اشجار، سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے احساس کے ساتھ ہیں اور اس کا شکر وہ ادا کرتے ہیں، اور اس کی وہ بڑی مثالیں دیتے ہیں۔ مثلاً ایک صوفی نے یہاں تک لکھا، جو بھی اس کی عملی تعبیر کر لیں، کہ جو درخت ذکر کرنا بند کر دیتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ یہ سب ایلیگوریکل بھی ہو سکتی ہیں، اور نظام فطرت کے راز ہمیں پورے معلوم نہیں ہیں۔ یہ تو آپ اب سائنس کو بندہ پڑھتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک پودا جو ہے، اس کا پتا جو ہے، اس کو جب آپ توڑیں، نیچے جائیں ایک مالیکیول تک چلے جائیں، اس میں کتنی اللہ کہانیاں آئی ہوئی ہیں۔ اب تو سائنس بتا رہی ہے نا آپ کیسے فوٹو سینسز کرتے ہیں، کیسے سورج سے روشنی لے کے وہ اپنی خوراک پیدا کرتے ہیں، کیسے وہ کاربن کو کائنات سے ختم کرتے ہیں، کیسے وہ آکسیجن لے کے دنیا کو کیسے ایک پالتے سائیکل ہیں، ہے جو کہ آپس ایک میں سائیکل جڑا ہوا ہے۔ جڑا ہوا، وہ ایسا جڑا ہوا ہے کہ پریشان حد تک ہے کہ کرین کونج پیدا سائبیریا میں ہوتی ہے، 5000 7000 میل کا سفر کر کے اکیلی وہ آتی ہے، کوئی اس کے پاس جی پی ایس نہیں ہے۔ کراچی کی حالی جی ڈھابے جی جھیل میں وہ بیٹھتی ہے، کھانا کھاتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے واپس۔ یہ ساری اللہ کی تسبیحات ہیں ہماری رائے میں۔ تسبیح کا جو تصور ہے وہ صرف محدود جو ہم نہیں، عام اس میں تصور لیتے ہیں اس سے بڑا ہے صوفیاء کے نزدیک، اور سنت الہی کے اوپر عمل پیرا وہ ہونا بھی تسبیح ہے۔ ہاں جی۔ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات اس حوالے سے، تصوف کے حوالے سے جو ان کا تصور ہے، ظفر اللہ خان صاحب، اس حوالے سے ہم آپ سے مزید سیکھیں گے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام فی الحال یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور اگلے ہفتے ہم اس سلسلے گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔